السلام علیکم ناظرین۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو میں بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ میرے سسرال والے لڑکا چاہتے تھے۔ تبھی میں نے ایک نرس کو پیسے دے کر بچہ تبدیل کروا لیا اور اپنی بیٹی کی جگہ ایک بیٹا لے کر گھر آ گئی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن مجھے کبھی کبھی پچھتاوا ہوتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا کہ اچانک ایک دن ہمارے گھر 15 سالہ لڑکی ملازم کے روپ میں آئی، اور اسے دیکھ کر میں ٹھک ٹھک ہو گئی اور اس کی کہانی سنی تو چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی، دراصل وہ میری اپنی بیٹی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی، اور بات کرنے کے انداز سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی تھی۔ مگر مجھے یہ سوچ حیرت میں ڈال دیتی تھی کہ اگر وہ ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی تھی تو اس کی ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو وہ لوگوں کے گھر کام کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ میں نے اس سے بہت بار اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مجھے ہر بار ہی ٹال دیتی۔ اس کے ٹالنے کا انداز بھی اس حد تک خوبصورت ہوتا تھا کہ مجھے اکثر بھول جاتا تھا کہ میں اس سے کیا جاننا چاہتی ہوں، لیکن میں ہر بار یہ ارادہ کر لیتی کہ میں اس کی حقیقت کے بارے میں جان کر ہی رہوں گی۔ بہت دن تک ایسا ہوتا رہا کہ وہ مجھے ٹالتی رہی، جیسے وہ میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی۔ ناظرین، ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، آپ سے گزارش ہے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائبر نہیں کیا تو پلیز یار چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگوں کی ہیلپ کی اس ٹائم مجھے بہت سخت ضرورت ہے۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے اپنی ساری کہانی بتا دی، جس کو سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام منال ہے، میرا تعلق لاہور کے ایک پوش علاقے سے تھا۔ میں ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی بہت اچھی تھی، کیونکہ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں پر دولت کی ریل بیل تھی، اس لیے میری زندگی ہمیشہ خوشگوار اور آرام دہ گزری تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری ہر خواہش، ہر ضد پوری کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت اچھے سکولوں کالجوں میں تعلیم دلوائی۔ انہوں نے کبھی بھی اس بات پر شرمندگی محسوس نہیں کی تھی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھ پر فخر کرتے تھے۔ امی ابو نے مجھے ہمیشہ اچھے برے کی تمیز سکھائی تھی اور ہر ایک کا ادب کرنے کی بھی تعلیم دی۔ جس طرح سے امی ابو نے میرا خیال رکھا تھا، وہ چاہتے تھے کہ میری شادی بھی کسی ایسے گھر میں ہوتی جہاں پر میرا خیال رکھا جاتا اور جہاں کے لوگ میری قدر کرتے۔ اس لیے انہوں نے میری شادی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ میری عمر نکلتی جا رہی تھی، لیکن امی ابو کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ میں جہاں پر بھی جاؤں خوشیاں میری جھولی میں خود بخود آ جائیں۔ تب ہی امی ابو کو میرے مناسب ایک رشتہ مل ہی گیا۔ اس کا نام علی تھا۔ میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں کے لوگ بڑے محبت و احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جیتے تھے۔ علی اور ان کے والدین بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور علی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے تھے۔ وہ ویسے تو ایک پرائیویٹ کمپنی میں معمولی سی نوکری کرتے تھے، مگر میری ہر ضروریات کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے تھے۔ علی کا خاندان بہت ہی مضبوط تھا اور ان کے امی ابو ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا اور بہت عزت دی تھی۔ وہ بھی میری ہر ضرورت اور آرام کا خیال رکھتے تھے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی جو مجھے علی جیسا شوہر اور اتنا اچھا سسرال ملا تھا۔ میری امی ابو بھی مجھے آپ سے گھر میں خوشی دیکھ کر مطمئن تھے۔ شادی کے بعد کچھ وقت سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر ایک دن علی کی امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہنے لگی، منال بیٹا، تمہاری شادی کے بعد ہم بہت خوش ہیں، لیکن ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ میں حیران تھی کہ ان کو مجھ سے ایسی کیا بات کرنی تھی وہ جو اتنی تحت باندھ رہی تھی، مگر میں نے بھی ان سے پوچھ لیا کہ امی جان، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، بیٹا، تم ہمارے بیٹے کا اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہو۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں، لیکن ہماری یہ خواہش ہے بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں
کہ ہاں ایک لڑکا ہو تاکہ ہماری نسل کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ میں تھوڑی حیران ہوئی لیکن میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میرا دل کچھ بے چین تھا لیکن میں نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ سسرال والوں کا کیا مطلب، یہ مطلب صرف اپنے خاندان کی خوشی سے تھا، کیونکہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ خاص طور پر بیٹے کا ذکر یہاں یہ کیوں کرتے؟ بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں اب اپنے پوتے پوتی کو دیکھنا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے بیٹے کا ذکر کیا تھا، میرے دل میں شک آ گیا تھا کہ شاید وہ لڑکا ہی چاہتے ہیں۔ یہ بات ایک دن ایک سال بعد سچ ثابت ہوئی تھی، جب میرے ہاں پہلی بار بچہ ہوا تو وہ ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ میں تو اس بیٹی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے لیے تو وہ ایک خوشی کا لمحہ تھا، لیکن مجھے علی کے امی ابو کی آنکھوں میں مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے تو آگ بڑھ کر میری بیٹی کو ایک نظر دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ علی کی امی آگے بڑھ کر مجھے کہنے لگی، ہمیں توقع تھی کہ تمہارے ہاں لڑکا ہوگا، مگر تم نے ایک بیٹی کو پیدا کر کے ہماری امید پر پانی پھیر دیا ہے۔ میرا سسرال بہت دکھی ہوا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اپنی بیٹی کی خوشی میں ہی خوش ہوتی۔ میری تو وہ اولاد تھی، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ بیٹی تھی۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ویڈیو اینڈ تک ضرور واچ کرنا۔ مجھے تو اس سے محبت تھی کیونکہ وہ میرے ہی جسم کا ایک حصہ تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھ لے۔ علی بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت محبت بھرا تھا، لیکن اس کے امی ابو کی باتیں اسے پریشان کرنے لگیں۔ دوسرے سال جب میں دوبارہ حاملہ ہوئی تو میرے سسرال کی امید اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سب کی دعائیں اور خواہش یہی تھی کہ اس بار لڑکا ہو۔ میرے دل میں خوف تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بدل سکتا ہے۔ وہ سب جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، مجھے اتنی اہمیت دیتے تھے کہ ایک دم سے مجھے اپنی نظروں سے گرا سکتے تھے۔ میں یہی سوچ سوچ کر بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ اگر اس بار بھی میرے ہاں لڑکا نہ ہوا تو لڑکی ہی ہوئی تو میں کیا کروں گی؟ کیا علی بھی اس بات میرا ساتھ دے پائیں گے؟ علی بھی میری پریشانی سے اچھی طرح واقف تھے اور اس لیے وہ مجھے تسلی دیتے رہے اور کہتے رہے کہ تم فکر مت کرو، سب اچھا ہی ہوگا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب میری طبیعت خراب ہوئی تو سب سسرال والے مجھے لے کر ہسپتال پہنچے۔ وہ مجھ سے لڑکے کی امید لگائے بیٹھے تھے، اگر ان کو اس بار معلوم ہو جاتا وہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کرتے۔ وقت بہت کم تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تب ہی اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا اور میں نے پاس کھڑی ہوئی نرس کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ میں نے اس نرس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اس کو اپنے سسرال والوں کی اس امید کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ مجھ سے بیٹا چاہتے ہیں، لیکن میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کو اپنی مدد کے لیے کہا۔ پہلے تو اس نرس نے مجھے صاف انکار کر دیا، مجھے ہر حال میں ایک لڑکا چاہیے تھا۔ تب ہی میں نے نرس کے ہاتھ میں
کچھ پیسے رکھ دیے اور اس نے ایک نومولود لڑکا لا کر میری گود میں رکھ دیا۔ وہ لڑکا رنگ و صورت میں ہلکی سانولی رنگت کا تھا، مگر مجھے اس بات کا کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے تو بس لڑکا چاہیے تھا اور مجھے مل گیا تھا۔ جب میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہوا کہ میں نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے تو وہ سب بے انتہا خوش ہو گئے تھے۔ علی کی امی تو میرا ماتھا چوم کر مجھے دے تماشا پیار کرنے لگی تھی۔ علی بھی بہت خوش تھے، وہ مجھے بار بار دلاسا دے رہے تھے کہ میں نے تمہیں کیا کہا بھی تھا کہ تم بہت پریشان مت ہونا، تم نے دیکھا اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے اور ہمیں بیٹے سے نوازا ہے۔ مگر میرے دل میں اس طرح کے وسوسے آ رہے تھے، میں باقی سب سے جھوٹ بول سکتی تھی مگر علی کو میں حقیقت سے لا علم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت سی ہمت اکٹھی کی اور علی کو ساری سچائی بتا دی کہ میں نے تو ایک بیٹی کو جنم ہی دیا تھا، مگر سسرال والوں کے بارے میں سوچ کر میں نے ہسپتال میں ہی اپنی بیٹی کو کسی کے لڑکے سے بدلی کروا لیا تھا۔ علی نے میری ساری بات سن کر اپنا سر پکڑ لیا تھا اور ان کو مجھ پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ علی کو بیٹیوں سے اتنا لگاؤ تھا۔ تب مجھے کہنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تھی تو ایسی بھی کون سی کوئی بڑی بات تھی، بیٹی پیدا کرنا کوئی گناہ تو نہیں تھا، مگر تب وہ بھی اپنے امی ابو کے برتاؤ کے سوچ میں خاموش ہو گئے تھے، لیکن بہت عرصہ وہ مجھ سے ناراض ہی رہے تھے، مگر میری مجبوری جانتے ہوئے وہ بھی مان گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے بھی اپنے بیٹے پر محبت ہو گئی تھی، جس کو میں نے اپنی بیٹی کے بدلے ہسپتال سے لیا تھا۔ میں نے اس لڑکے کا نام احمد رکھا تھا۔ جب سے احمد ہمارے گھر میں آیا تھا علی کے امی ابو کا رویہ زینب کے ساتھ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا، وہ زینب سے بھی ویسے ہی پیار کرنے لگے تھے جیسے وہ احمد کو پیار کرتے تھے۔ میں نے ان کا بدلتا ہوا یہ رویہ دیکھ کر سوچتی تھی کہ کیا دنیا کو بیٹوں سے اتنا ہی لگاؤ ہوتا ہے، جب کہ مشکل میں تو ساتھ بیٹیاں ہی نبھاتی ہیں، مگر اس ظالم دنیا نے ایک تلخ حقیقت جس کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے دونوں بچے بڑے ہو گئے تھے تب میں نے ایک ملازمہ رکھی کیونکہ مجھ سے سارے گھر کے کام ہوتے تھے۔ علی نے مجھے علی نے میری بات مان لی اور ایک کم عمر بچی لا کر دی تھی جو سارا دن میرے ساتھ ہی رہتی تھی اور میرے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی۔ اس کی عمر لڑکی کا نام آمنہ تھا، وہ بھی لگ بھگ احمد کی عمر کی تھی۔ مجھے وہ لڑکی بے حد معصوم لگتی تھی کیونکہ میں اس کو جتنا دفعہ بھی کہتی کہ وہ مجھے کبھی کبھی بھی منع نہیں کرتی تھی اور میرا ہر کام کرتی تھی۔ اس کے چال چلن سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت اچھے گھر کی لڑکی تھی اور اس کی پرورش بھی بہت اچھی تھی۔ میں آمنہ کو جب بھی دیکھتی مجھے اپنی بیٹی یاد آ جاتی تھی جس کو میں نے ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے احمد کو لے آئی تھی۔ اس بات کو تو بہت وقت گزر چکا تھا لیکن مجھے پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ کاش میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے آتی، کاش میں اس وقت اپنے سسرال والوں کی کڑوی باتوں کا سامنا کر لیتی تو مجھے اس طرح سے پچھتاوا نہ پڑتا۔ ہو سکتا تھا کہ 2 بیٹوں کے بعد اللہ مجھے اپنے ہی بیٹے سے نوازتا دیتا۔ میں ہی ایک دم سے اتنی سخت دل ہو گئی تھی کہ اپنے ہی خون کو ہسپتال میں لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر آئی تھی۔ آمنہ ایک بہت اچھی اور معصوم لڑکی تھی، مگر اس نے مجھے کبھی بھی اپنے ماضی اور یا اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس سے بہت بار اس کے ماضی اور اس کے گھر والوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بات میری بات کو خوبصورتی سے ٹال دیتی تھی۔ میں اکثر اکیلے بیٹھ کر اپنی بیٹی کو یاد کر کے روتی تھی۔ علی بھی اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ مجھے اپنی بیٹی یاد آتی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ میں اس سارے قصور میں صرف اور صرف میرا ہی تھا۔ آمنہ کا چہرہ تو مجھے کسی بھی صورت اجنبی نہیں لگتا تھا، اس میں کچھ ایسا تو تھا جو میرے دل میں کچھ گہری یادیں زندہ کر دیتا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک خاص گہرا پن تھا جو میرے دل میں ہلچل مچا دیتا تھا۔ میرے دل میں ایک
اسراب تھا جو مجھے بار بار اس لڑکی کی اینک آمنہ کا طرف متوجہ کرتا تھا۔ ایک دن میں نے آمنہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ ہر حال میں اس کے ماضی کے بارے میں جان کر ہی رہوں گی، کیونکہ وہ جب میرے گھر آئی تھی اس کا تو جیسے واپس جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ مجھے بھی اس کے ساتھ ایک اپنیت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے آمنہ کو بہت پیار سے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ بہت مایوس ہو چکی تھی، کیونکہ میں اس کا بھی بالکل ویسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے میں زینب اور احمد کا خیال رکھتی تھی۔ اس لیے وہ مجھ سے بہت سی باتیں کر لیا کرتی تھیں، مگر اس نے کبھی بھی مجھ سے اپنے ماضی یا اپنے گھر والوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ لیکن اس روز پر میری نرمی کا اثر ہو ہی گیا تھا، اور تب اس نے مجھے اپنی ساری حقیقت، اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا ہی دیا تھا، جو میرے لیے ایک دھچکے سے کم نہ تھا۔ اس کی ساری کہانی سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ آمنہ نے مجھے اپنی کہانی کچھ اس طرح سے سنائی تھی: میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی خود کو ایک ایسی جھوپڑی میں پایا تھا جو موسموں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بدلتی رہتی تھی۔ میں ایک خانہ بدوش کے گھر رہتی تھی جو کبھی مجھے شہر میں اپنے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے لے جاتے تھے، اور جب کبھی میں کم پیسے لے کر واپس آتی تو وہ مجھے مارتے پیٹتے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ میرے ماں باپ تھے۔ اگر وہ میرے ماں باپ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ ناظرین، ویڈیو بہت اچھی ہے۔ پلیز آپ سے بار بار یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی چینل پہ جڑے ہیں تو پلیز یار ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ کہانی اس سے آگے اور بھی دلچسپ ہونے والی ہے۔ میں چپ چپ کر روتی رہتی تھی۔ میرے رونے پر بھی میرے ماں باپ کو بہت غصہ آتا تھا، اور تب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میری حقیقی ماں باپ نہیں تھے، بلکہ ان کو تو میں ایک کچرے کے ڈھیر میں سے ملی تھی، اور انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ کر میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا۔ جب سے مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی تھی، میں نے اس جھوپڑی سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے اس جھوپڑی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں ایک رات خاموشی سے جھوپڑی سے بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ تب میں ایک بڑی سی حویلی میں پہنچی تھی۔ وہاں کے چودرانی مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی تھی، اور اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس نے میری بہت اچھی تربیت کی تھی۔ وہ مجھے مہنگے مہنگے کپڑے پہناتی اور میری ہر خواہش، ہر ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں جوان ہوئی تو اس کا میرے حوالے سے ارادہ بدل گیا۔ اس کی نیت میں میرے بارے میں خراب ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے کسی کو بیچنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بارے میں علم ہو گیا تو میں اس عورت سے نظر بچا کر بھاگ گئی اور ایک ہوٹل میں رہنے لگی، مگر میری تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں کوئی اچھی نوکری کر کے اپنا خرچہ پورا کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے کام کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ پیٹ بھرنے کے لیے تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، مگر مجھے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ تب میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے کچھ عرصے بعد مجھے آپ کا گھر ملا، اور یہاں پر مجھے وہ پیار اور وہ اپنیت ملی جو مجھے کبھی بھی کہیں سے نہیں ملی تھی۔ اس لیے میں نے آپ کو کبھی بھی اپنے ماضی کے بارے میں یا اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کون ہے اور میرے ماں باپ کون تھے، میں کہاں پر پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میرا ماضی تو میرے لیے بھی ایک گمنام حقیقت ہے۔ میں نے جیسے ہی آمنہ کی ساری کہانی سنی تھی اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، اور مجھے اپنی اس بیٹی کا خیال آنے لگا تھا جس کو میں ہسپتال میں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ ہو سکتا ہے میری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن ان سب کی قصوروار میں ہی تھی جو حالات سے گھبرا کر اپنی بیٹی کو ہسپتال میں چھوڑ آئی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہو سکتا تھا وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتی، اور جیسی زندگی آمنہ گزار رہی تھی ویسی زندگی اس کا مقدر بنتی۔ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ میری اس بیٹی کے نصیب میں بھی خوار ہونا ہی لکھا ہوگا، کیونکہ وہ تو بدقسمت بیٹی تھی جس کا اس کی اپنی ماں نے اپنے ہی اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔
تو باقی زمانہ اس کو کیسے قبول کرتا۔ میرے دل میں احساسات کی ایک خوفناک لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میرا یہ عمل کتنا غلط تھا اور میں نے اپنی بیٹی کو کس طرح ایک چھوٹے اور غیر قدرتی زندگی میں جینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس لمحے میرا دل بھر آیا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی اس بیٹی کو ضرور ڈھونڈوں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے آمنہ کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ مجھے اس پل ایسا لگا رہا تھا جیسے آمنہ ہی میری وہ کھوئی ہوئی بیٹی تھی جس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑائی تھی۔ میں نے آمنہ سے وعدہ کیا تھا کہ کہیں اس کی مدد کروں گی اور اس کو اپنی اولاد کی طرح ہی پیار کروں گی جیسے میں زینب اور احمد کو پیار کرتی تھی۔ میں اس کی بھی تربیت ویسے ہی کروں گی جیسے میں زینب اور احمد کی کرتی تھی۔ میں اپنی ہر غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار تھی اور اب میں زینب کو اس کی اصل شناخت واپس دلوانا چاہتی تھی، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جاتا۔ اس کے بعد میں نے اپنے سسرال کے سامنے یہ سچائی رکھی اور ان کو وہ سب بتا دیا۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ دوسری بار ہسپتال میں نے جس کو جنم دیا تھا وہ ایک لڑکی تھی، نہ کہ وہ لڑکا جو انہوں نے سمجھا تھا۔ سسرال والے میری بات سن کر چونک گئے تھے اور اس وقت میں نے ان سے بھلائی کی توقع رکھی تھی کہ شاید وہ مجھے اور آمنہ کو قبول کر لیں گے۔ میرے سسرال والے میری سچائی سن کر سکتے میں آ گئے تھے اور علی کی امی کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور شرمندگی کے معاملے جذبات تھے۔ وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی تھیں اور جیسے ان کے پاس کچھ کہنے کو ہی نہ تھا۔ علی نے میرا ساتھ دینے کی کوشش کی تھی لیکن ان کی آواز بھی جھجکتی تھی اور میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا اور اب یہ جھوٹ جو سالوں سے میری زندگی کا حصہ تھا سب کے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ تب علی کی امی مجھے کہنے لگی، منال یہ سچائی بہت کڑوی ہے لیکن تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ تم جانتی ہو کہ ہم بیٹیوں کے خلاف نہیں تھے لیکن ہماری خواہش ایک وارث کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رویہ تمہارے ساتھ بدل جاتا لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا تھا، امی میں جانتی ہوں کہ میرا یہ فیصلہ غلط تھا لیکن اس وقت میں کمزور تھی۔ میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر بیٹھی۔ اب یہ پچھتاوا مجھے ہر پل کھائے جا رہا ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ علی کی امی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی، جو ہو گیا اسے بدل نہیں سکتا لیکن ہم آمنہ کو اس کے گھر میں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری بیٹی ہے بھی یا نہیں۔ ناظرین، کہانی اور بھی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ پلیز اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے 1000 سبسکرائبر پورے ہونے والے ہیں، آپ کی مدد چاہیے۔ اور الفاظ میرے دل پر چھری کی طرح لگے تھے۔ میں نے آمنہ کو گلے لگا کر کہا تھا، چاہے آپ لوگ قبول کریں یا نہ کریں، آمنہ میری ہی بیٹی جیسی ہے، میں اسے اس گھر میں اپنی بیٹی کے طور پہ رکھوں گی۔ تب علی نے بھی میرا ساتھ دیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے، امی اگر منال نے غلطی کی تھی تو ہم اسے سزا نہیں دے سکتے، آمنہ تو بے قصور ہے، اگر ہم نے اسے دھتکار دیا تو یہ تو اور بھی بڑا ظلم ہوگا۔ سب سسرال والے آمنہ کو میرے ساتھ رہنے دینے کے لیے بہت مشکل سے راضی ہوئے تھے لیکن میں خوش تھی کہ آمنہ میرے ساتھ تھی اور میں نے اس بچی کی زندگی کو خوار ہونے سے بچا لیا تھا۔ آمنہ میرے گھر میں رہنے لگی تھی اور میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ میں نے زینب اور احمد کو بھی سچ بتا دیا تھا۔ احمد کی شروع میں یہ بات عجیب سی لگی تھی لیکن زینب فوراً آمنہ کے قریب ہو گئی تھی۔ اس کو تو جیسے ہی ایک بہن مل گئی تھی، وہ آمنہ کو اپنی بہن ہی سمجھتی تھی۔ دونوں بہنوں کے درمیان محبت بڑھتی چلی گئی تھی۔ آمنہ نے اپنی تعلیمی سفر کو دوبارہ شروع کیا تھا۔ میں نے اسے وہ سب کچھ دیا تھا جو میں نے اپنی زینب کے لیے سوچا تھا۔ وہ جلد ہی اپنی محنت اور قابلیت سے سب کے دل جیتنے لگی تھی۔ سسرال والوں کا یہ رویہ بھی وقت کے ساتھ نرم ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ سسرال والے مجھ سے ناراض رہے تھے
کہ میں نے آمنہ کو اپنے ساتھ کیوں رکھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے سسرال والوں کو یہ ناراضگی پہلے ہی مول لے لی ہوتی تو آج مجھے اپنی بیٹی سے اس طرح ہاتھ دھونا نہ پڑتا، اور وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم آمنہ میری ہی بیٹی ہے یا نہیں، لیکن میں اس کی تربیت اپنی ہی بیٹی کی طرح کر رہی ہوں، تاکہ کل کو اگر میری بیٹی کسی کو ملے تو اس کی